الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے ایمان پر مکمل کی ہے بات، اور تقریباً 2 لیکچر ہمارے لگے ہیں اس کے اوپر۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایمان کی پوری صورتحال آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اس ٹاپک پہ جو ضروری معلومات ہیں میں نے آپ کو پہنچا دی ہیں اور ڈسکس بھی کر لی ہیں، تو آپ کو پوری طرح بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، آپ کو الحمدللہ۔ جو ایمان کا آپ کا پہلے نالج تھا، ایمان کے بارے میں علم تھا، اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ جلدی بتائیں، صحیح سر صحیح بتائیں۔ ماشاءاللہ اضافہ ہوا ہے۔ خالد صاحب آپ بات بتائیے مجھے ذرا۔ جی الحمدللہ بہت اچھا اضافہ ہوا ہے، بہت اچھی معلوماتی ہے۔ یہ آپ نے تھوڑا اندازہ کیا ہے کہ ایمان سب سے اہم اور سب سے قیمتی چیز مومن کی، اس کا کچھ اندازہ ہوا ہے آپ کو؟ جی بالکل جی سر، بالکل۔ آج بالکل۔ امت کا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں جلدی سے۔ ایمان ہی کمزور ہے سر۔ ایمان ہی کمزور ہے، اور اس کی وجہ سے عمل کمزور ہے۔ جب ایمان اور عمل دونوں کمزور ہوتے ہیں تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے اس دنیا میں، اور آخرت میں تو کامیابی کا سراسر دار و مدار ایمان اور عمل صالح پہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو ٹاپک ہے ایمان، اور ایمان کے آگے اجزاء آ رہے ہیں: توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، کتب اور تقدیر، ان کو سب کو سمجھیں، اس لیے کہ کسی بھی طالب علم کے لیے، قرآن و سنت کے طالب علم کے لیے ایمان کو پوری طرح سمجھنا بے انتہا ضروری ہے، اور اس کا آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا۔ ہوا ہے اندازہ؟ نہیں ہوا؟ جی سر، یہ ساری تباہی اسی وجہ سے ہو رہی ہے، کمزور ایمان کی وجہ سے۔ ہاں، تو کوئی ہم سکون نہیں ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا پورا بھرپور احساس ہونا چاہیے، تاکہ ہم انشاءاللہ جب میں آپ کے سامنے ختم کروں گا توحید، رسالت، آخرت، تو پھر اس ایمان میں اضافے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ساری ہم جو تجاویز ہیں وہ ڈسکس کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہم پوری طرح سمجھیں۔ سر ایکسکیوز می، آج سیرت کا ٹاپک نہیں تھا؟ وہ سیرت کا ٹاپک اب بعد میں آئے گا، پہلے آپ پورے ایمانیات کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے سر۔ بیچ میں بریک کریں گے تو آپ کو پھر دوبارہ اپنے ذہن کو اس پوزیشن پر لانا پڑے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ایمانیات کو پوری طرح سمجھ لیں، اس کے بعد قرآن اور سیرت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح۔ اچھا، اب آج پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ مومن سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سر جو واقعی مومن ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیوں محبت کرتا ہے؟ اور اس وجہ کی وجہ یہ ہے کہ اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ نہیں، یہ بات بیچ میں آپ کٹ کر گئے ہیں۔ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ مومن وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو پہلے اللہ سے محبت کا ثبوت مجھے قرآن سے دیجئے۔ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ واہ 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 واہ، یہ تو اس کا
اللہ کی محبت کا ثبوت ہے. اللہ کی محبت کس آیت میں آئی ہے؟ کیوں نہیں آپ ساتھ نوٹ کرتی ڈاکٹر صاحبہ؟ اللہ کی محبت کا مطالبہ بڑے غور سے سنیں. یہی تو ایمان کا ہمیں مسئلہ ہے. اللہ سے محبت کا مطالبہ بقرہ کی 165 میں ہوا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد، سب سے زیادہ، مال اولاد پیسہ دنیا سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اب آپ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر. اچھے طالب علم بنے نا. اچھا، اب یہ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت میں نے حدیث کل لکھوا دیے تھے آپ. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ محبت کیوں ہم کریں اللہ اور رسول سے، اس کا مطالبہ کیوں کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے. اتبعونی یحببکم اللہ. کیا بات کر رہی ہیں؟ یحببکم وہ اللہ. بات کی بات ہے. اللہ اور رسول سے وہ محبت کا ثبوت ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کیوں نہیں سمجھتی بات کو؟ اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کا مطالبہ کیوں کیا ہے اللہ نے؟ اب یہی وہ چیزیں ہیں جو میرے آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں. اب آپ کل کیوں نہیں سوال کیا آپ نے مجھ سے؟ اب بڑے غور سے سنیں. جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کو آدمی فالو کرتا ہے. یہ لکھیں بات کہ سب سے زیادہ محبت کا مطالبہ اس لیے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت، اللہ ہی کی بات مانے گا، نہ اولاد، نہ مال، نہ دولت. سب سے زیادہ محبت اس سے ہے، لہذا اس کا حکم سر فہرست، کیونکہ وہ حاکم ہے، حاکمیت اس کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق اسی وقت ادا کرے گا جب اس کو سب سے زیادہ محبت ہوگی، ماں باپ سے بھی. دنیا میں سب سے زیادہ محبت جب بچہ ہوتا ہے، بڑا تو چھوڑ دیں، بچوں کو سب سے زیادہ بچوں کو کس سے محبت ہوتی ہے؟ اپنی ماں سے سر. اپنی ماں سے. تو ماں سے بھی زیادہ محبت اللہ اور رسول سے کرنی چاہیے. اگر یہ محبت ہوگی تو آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کا حق ادا کریں گے. اگر یہ محبت نہیں ہے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے، آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی حالت کیا ہے جن میں اللہ اور رسول کی محبت نہیں ہے. سب سے زیادہ محبت، حتیٰ کہ اگر ماں باپ بھی کہیں کہ شرک کرو تو اللہ کہتا ہے شرک نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے رب کو یہ پسند نہیں ہے. بڑا لاجیکل سیکوینس ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت. کیوں؟ اس لیے کہ اس محبت کے بغیر پیروی نہیں ہو سکتی. آج دنیا، مسلمانوں کو دنیا سے محبت زیادہ ہے، آخرت پسند نہیں ہے، تو اللہ سے محبت کم ہے، دوسری چیزوں سے زیادہ ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت کم ہے. اب ڈاکٹر صاحبہ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل الحمدللہ. سوال کو دیکھا کریں، اس کا جواب. اب اگر میں اور آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ اللہ آپ کی بات آتی ہے، بڑے غور سے سنیں. اگر اللہ خود کہتا ہے، لکھیں آل عمران کی آیت 31 میں لکھوا چکا ہوں آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو شرط کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، پوری محبت اور پوری طرح اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے. محبت والی اطاعت کو اتباع کہتے ہیں. پھر تمہیں اس بات کا ثبوت دے گا تم نے کہ تم نے اللہ سے سب سے زیادہ محبت. پھر ایک سوال اٹھتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ بنا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ کیوں اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری محبت
سب سے زیادہ محبت آپ کو مجھے اس وقت ہے جب آپ میرے رسول کی اتباع کریں. جی سر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی اطاعت ہے. یہ بالکل قرآن کی آیت ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قرآن اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ جلدی بتائیں. متی ہوتے ہیں سر، جو سمعنا رسول اللہ وأطعنا. صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اب آگے چلیں. یہی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے کا ایمان پکا سچا ہوگا، جیسا سورہ حجرات کی آیت 15 کل میں نے آپ کو بتائی ہے. اور اسی طرح سورہ انفال کی آیت 2 اور 3، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ سب چیزیں اگر آپ سچی طرح سمجھ کے اور ان کو نوٹس نہیں بنائیں گے، یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. چلیں، ایمان کے بارے میں کوئی اور آپ کا سوال ہو، کیونکہ میں آپ توحید پہ جا رہا ہوں اگلا ٹاپک. شاباش. کوئی سوال نہیں ہے. اب چلتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے اپنے پاس دیکھ لیں. آپ کے پاس 4 ہینڈ آؤٹ توحید کے میں بھیج چکا ہوں. پہلا ہے 4 پیجز کا توحید اور شرک کے چارٹس ہیں آپ کے پاس. جی سر ہیں. جی سر. اچھا، دوسرا میں نے آپ کو بھیجا ہے صبح صبح توحید کے عقلی دلائل، 1 پیج کا. مل گیا ہے سب کو؟ جی سر جی. تیسرا میں نے آپ کو بھیجا ہے آج ہی صبح توحید فی ذات، 5 پیجز کا. سر جی آپ نے ریسیو ہوئے میں، مل لیکن گیا ہے؟ پڑھے نہیں ہیں جی. ملے میں سر جی، لیکن ابھی ان کو اوپن نہیں کیا، پڑھے نہیں تھے ابھی. ہاں، آپ بالکل نہ پڑھا کریں، اس لیے کہ یہ چیزیں فری میں تیار نہیں ہوتی. آپ کو بھیجنے کے پیسے لگتے ہیں، وہ سب میں اپنی جیب سے دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ قیامت کے دن یہ گلہ نہ کر سکیں کہ بھائی ہمیں تو پوری طرح بات بتائی نہیں گئی تھی قرآن و سنت کی روشنی میں. تو یہ جو توحید فی ذات ہے، یہ 14 آیات ہیں بمائے ترجمے کے 5 پیجز پہ جو میں نے آپ کو بھیجی ہے. اور چوتھا ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، شرک کی برائی اور ہولناکی. یہ 4 پیجز کا ہے، یقیناً مل گیا ہوگا. جی سر. ملا ہے نہیں ملا؟ مل گیا سر جی. یس سر جی، مل گیا. کاش کاش آپ ان کی قدر کریں کہ یہ کتنی قرآن و سنت سے ماخوذ ساری اطلاعات ہیں. ہمارا آپ کا ایمان اس لیے کمزور ہے کہ ہم نے کبھی قرآن و سنت کی روشنی میں اس ایمان کا جائزہ نہیں لیا. آپ پہلے نکال لیجئے وہ چارٹس. نکال لیے آپ نے؟ جی سر جی. اب پہلے تو مجھے آپ بتائیں، جو آپ میں سے سب سے اچھی طرح سمجھتا ہے کہ توحید ہے کیا. یہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کا توحید کے بارے میں علم کتنا اور کیسا ہے. توحید کیا چیز ہے؟ جی اپنی ذات میں ایک ہونا، منفرد ہونا، یکتا ہونا، یہ اس کا مطلب ہے. اکیلا ہونا، وہ ہستی اپنی ذات میں ایک ہو، منفرد ہو، اللہ یکتا ہو. تعالیٰ کی معرفت سر، تمام طاقتوں قدرتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اللہ نہیں، کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ سب باتیں جو ہے نا، اگر میں اگلا سوال کروں گا تو آپ ٹھوس ہو جائیں گے. توحید کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری بتائیں توحید کی تعریف. آپ ذرا پیج دیکھیں اگلا، توحید اور شرک کا چارٹ.
اور میں جیسے سمجھا رہا ہوں سمجھیں، اگر کوئی آپ کا سوال اعتراض ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ آپ نے نکال لیا توحید اور شرک کا چارٹ؟ جی سر جی 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 سر جی نکال لیا۔ اچھا، اب بڑے غور سے سمجھیں، آپ نے کسی نے مجھے تعریف ٹھیک نہیں بتائی۔ قرآن توحید کو سمجھنے کے لیے اور شرک کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے، اس میں ایک ہے ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر اس کی صفات ہیں، پھر اس کے حقوق ہیں۔ یہ تین چیزیں جب مکمل سمجھ لینا کہ ذات اس کی ایسی کہ کوئی اور ذات نہیں ہے کائنات میں، وہ خالق اور ساری مخلوق، اس لیے ذات ایسی کہ اس میں کوئی شامل نہیں، وہ منفرد اکیلا اور تنہا ہے، یہ تو ہے اس کی ذات۔ اور آپ کو 5 پیجز پہ توحید فی الذات کی ساری آیات پہنچ چکی ہیں نہیں پہنچ چکی؟ جی سر جی پہنچ چکی ہوں۔ دوسری بات، اللہ کی ذات کو تو سمجھ آ گئی، اب اللہ کی صفات، اس ہستی کی صفات کیا ہے، یہ کہاں پر ملیں گی؟ جلدی بتائیں۔ سر آیت الکرسی سورہ حشر کا آخری رکوع ہے، اور قرآن پاک کے تقریباً ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ یہ وہ 2-3 جگہیں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں کہ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی 255 آیت، سورہ حشر کا آخری رکوع جس میں خاص کر آیت 22 تا 24، اور پھر دوسری کئی جگہ ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات اکٹھی بھی آئی ہیں۔ اور پورا قرآن میں دیکھیں تو صفات الہی جو ہے وہ دراصل لکھیں صفات الہی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں۔ اسماء الحسنہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اور یہ جو 6 دن سے رکھ کے بیٹھے ہوئے نا، آپ ہینڈ آؤٹ میں نے بھیجا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں۔ لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا؟ جلدی بتائیں۔ یہ جو چارٹ آپ کے پاس الہ کی صفات ہیں، اور اس کے اگلے پیج پر توحید کی قسمیں، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، سارے نام لکھے ہوئے، علم، علم غیب، حاضر، اختیار، حکم، لا زوال ہونا، بقا، بادشاہت۔ یہ صفات جو یہاں پہ بتائی گئی ہیں وہ 43 ہیں۔ ہے آپ کے پاس کہ نہیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہ چارٹ آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر ہے۔ جی تو آپ نے پڑھا کیوں نہیں ہے؟ آپ کو دیکھیں، اتنے اچھے طالب علم ہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کو کہ آپ کو کون سی چیز کی کمی ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو توحید سب سے پہلے، اگر مجھے معرفت ہے تو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر مجھے توحید ہی کا پتہ نہیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی صفات، یہ آپ کے پاس 43 صفات لکھی ہوئی موجود ہیں۔ اب میں بتائیں نا، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں کہ آپ کو ہینڈ آؤٹ بنا کے بھیج دیتا ہوں، اور آپ ہیں کہ کھولتے نہیں، دیکھتے نہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ نہیں، مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہی پکا اور سچا نہیں ہے۔ جی جلدی بتائیں۔ تو
سب سے زیادہ اور اعلیٰ صفات اس کائنات میں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سب. اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اگر یہی صفات کا مجھے ٹھیک ٹھیک پتہ ہو کہ کیسی صفات ہیں، اس کے لیے میں کیا کہتا ہوں زبان سے؟ جب مجھے سبحان اللہ، الحمدللہ. سبحان اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے آپ کا توحید کا علم. سبحان اللہ اس وقت کہتے ہیں جب اللہ ہر برائی، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. کیا نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنے محنت کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں اس چیزوں کو نوٹ کرتے اور سمجھتے ہیں؟ اللہ کی صفات کا اعتراف ہم کرتے ہیں الحمدللہ، جو آپ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں. خدا کے بندوں، کیوں نہیں سمجھتے آپ کہ سب سے پہلے صفات اللہ تعالیٰ کی، اس کا اعتراف ہم کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سارے شکر اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ساری تعریفوں کا سرچشمہ ہے، ساری صفات اعلیٰ کا سرچشمہ ہے. لکھیں لکھیں خدا کے لیے. آپ کو بالکل لکھنے کی عادت نہیں ہے. آپ نے سنا سنایا اسلام قبول کر لیا ہے اور لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. خالد صاحب، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ سمجھ رہا ہوں سر، دیکھ بھی رہا ہوں. ہاں، لکھ رہے ہیں تاکہ لکھیں. اچھا، تو ذات بھی سمجھ میں آ گئی، اور صفات اگر آپ ان ساری کا پڑھیں سمجھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صفات میں کمال کی ہستی وہی ہے. اور ہم ایک لفظ جب اللہ نے خود بتایا ہے الحمدللہ، ساری تعریفیں، ساری اعلی صفات میرے رب میں ہیں. الحمدللہ رب العالمین، کتنا پیارا جملہ ہے. پہلا جو نماز میں آپ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہ رب جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے. کاش آپ ان چیزوں کو سمجھ کے پڑھیں تو اتنا لطف آتا ہے جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں. یقین مانیں، انسان کہتا ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے جس نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک تعریف بیان کی. انسان یہ کبھی نہیں کر سکتا تھا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی سر جی. الحمدللہ. ام عبداللہ، اس موضوع کو اچھی طرح سمجھیں. جب تک لوگوں کے ایمان ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ قرآن کے ساتھ ٹھیک طرح سے نہیں جڑیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں کریں گے. جی سر جی. سر جی یہ پرنٹ آؤٹ نکلوا کے میں نے رات کو پڑھا تھا اس کو. پڑھا تھا یہ تو جو آپ یہ جواب تو دے نہیں سکتے. اب مجھے بتائیں، توحید کا ہمیں سمجھ آ گیا دو چیزیں. ایک توحید فی الذات، کہ اللہ کی ذات جیسی ہے کوئی. ابھی میں اس میں جاؤں گا کہ شرک فی الذات کیا ہے، اور وہ میں نے آیتیں بھیج دی ہیں آپ. اچھا، پھر شرک فی الصفات، یا ساری صفات الہی کمال ہے. اور تیسری بات توحید جو ہے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اتنے سارے ہم انسانوں پر کیوں ہیں؟ جلدی بتائیں. اس ام لیے سر عبداللہ کہ بتائیں صرف مجھے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس قابل ہے کہ اس کے حقوق صاحبہ، ادا یہ کیے جائیں. آپ بالکل irrelevant جواب دیتی ہیں. میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حقوق ہیں وہ کتنے زیادہ کیوں ہیں. ہاں جی، ام عبداللہ بتائیں ذرا مجھے، اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے حقوق، اور ایسے حقوق کہ جن کو ادا کیے بغیر مومن ہو نہیں سکتا، وہ کیوں ہیں؟ سر جی کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے، اور تمام کے تمام احکامات جو اس نے نازل کیے ہیں وہ ہم ہی اس کے مکلف کیے گئے ہیں کہ ہم اس کے تمام جو
اختیارات ہیں ان کو ایک تسلیم لفظ کر. ایک لفظ جو آپ نے نہیں بولا وہ ہے ربوبیت. ساری چیزیں اس کی ربوبیت کی وجہ سے سارے حقوق قائم اور قائم ہیں. اب بڑے غور سے سنیں، لکھیں آپ کہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی الوہیت کو مانیں، کیونکہ وہ رب ہے، وہ پالتا ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، حاکم ہے، لہذا وہ الہ ہے. الہ کا مطلب کہ اسی کی عبادت دنیا میں، پوری زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، ہر جگہ، ہر وقت مجھے اور آپ کو اس کے حکم کا پابند ہونا ہے. تو اصل بات جو اس کے حقوق اتنے زبردست ہیں وہ اس کی ربوبیت کی وجہ سے ہے. الوہیت بھی ربوبیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ پالتا پوستا دیکھ بھال کرتا، ساری ضروریات پوری کرتا ہے. لہذا ہمیں اسی کا خادم، اسی کا نوکر بن کے، اسی کا عبد بن کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی آپ. تو اب تین چیزیں توحید کی، تاکہ ان کو جب سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں پورا عقیدہ توحید. ایسا نہیں ہے کہ وہ تینوں الگ الگ ہیں، تینوں ریلیٹڈ ہیں. توحید ذات، صفات اور حقوق، یہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ہیں کسی اور ہستی کے نہیں ہیں. یہ ہے آپ کا چارٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، کہ پہلا چارٹ جس میں آپ کو توحید کی تعریف بیان ہوئی ہے، اور وہ پیج نمبر 2 ہے. اور یہ ہے توحید، کہ توحید تین چیزیں ہیں. ذات میں توحید فی ذات، توحید فی صفات اور توحید فی الحقوق. اب مجھے کوئی سوال آپ بتائیں جو آپ کو اس حوالے سے ہو جتنا میں نے بیان کیا ہے. شاباش، جلدی کریں. سر بالکل کلیئر ہے، جی سب سمجھ آ گئی سر بات، ماشاء اللہ. اچھا، اب ذات میں شرک کیا ہوتا ہے، قرآن سے اس کی مثالیں کیا ہے. یہ جو میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے نا، توحید فی ذات کا 5 پیجز کا، اس میں ساری وہ آیات ہیں جو ذات میں شرک اور ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بالکل ان چیزوں سے مبرہ قرار دیتی ہے. اچھا، اب آپ پہلے مجھے مثال دیں کہ شرک فی ذات کی دنیا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو کون سی مثال تھی؟ جلدی بتائیں. یہود و نصارہ کی مثال تھی. دیکھیں، نصارہ آپ نے بھی مجھے مثال دیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ بالکل آپ مومل جواب دیتی ہیں. شرک فی ذات کی مثال دیں. سر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا نصارہ نے، اور عزیر، تو انہوں نے یہودیوں نے سر جی عزیر علیہ 360 السلام. بتوں کی پوجا جو کفار مکہ کرتے تھے، اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹی ہیں. یہ ایک پہلی شرک وہی ہے جو یہود و نصارہ کا تھا. نصارہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ شرک فی ذات ہے. اور یہود کا ایک گروہ تھا جو کہتا تھا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی شرک فی ذات ہے. اچھا، یہ اللہ کے بیٹے کیوں نہیں ہیں، اس کا رد کی ایک آیت بتائیں مجھے قرآن کی. قل هو آئے الله أحد. لم یلد ولم یولد. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. رشتہ داری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی کسی سے جنم لے یا وہ کسی کو جنم دے. آپ اچھی طرح پتہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اس کی کوئی اولاد ہو، وہ شادی کرے اور پھر اس کے بچے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا رد شرک کے لیے ہم کل پڑھیں گے. وہ جو کل ہو واللہ احد اللہ الصمد، اور یہ آیت لم یلد ولم یولد، بات ختم. اب اس کی رشتہ داری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
یہ بات آپ سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہی؟ تو شرک فی الذات کی جڑ کٹتی ہے اس سورۃ اخلاص کی آیت سے، لم یلد ولم یولد. لکھیں آپ. اچھا، اب آپ یہ جو توحید فی الذات کے بارے میں نے 5 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو سمجھیں. سارا کھیل جو ہے وہ یہی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ کفار مکہ جو تھے وہ جنوں کو بھی اللہ کا شریک سمجھتے تھے، کیونکہ جب وہ جاتے تھے بھیڑ بکریاں لے کے، خاندان لے کے موون ہوتے تھے، تو کہتے تھے، وادی میں جاتے تھے تو کہتے اے وادی کے جنوں، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. اور پناہ کس کی لینی چاہیے، جلدی بتائیں؟ صرف اللہ اور کی پناہ صرف لینی. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. کیوں اللہ تعالیٰ کی پناہ صرف کیوں؟ جلدی اس بتائیں نا. کی صفات کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحبہ یہ زندگی موت آپ اللہ کے پھر منہ اختیار میں میں. جواب دے رہی ہیں. صفات زندگی موت اللہ کے کون اختیار سی میں. صفت ہے؟ قل اعوذ برب الناس. اور خدا کے بندوس، اس اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے کہ وہ بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، پناہ دے دیتا ہے. کسی اور کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، اس لیے صرف اور صرف پناہ اللہ کی مانگی جائے گی، نہ کسی جن کی، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی قبر والے کی، کسی کی بھی نہیں. کسی کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. آپ وہ دلائل قرآن کے اور جو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اس کو استعمال کریں. اچھا، یہ آپ اگر جس کسی کو نہیں ملا وہ ہمیں اپنا بھیجے، واٹس ایپ نمبر اور اپنا نام بھیجے، میں بھیج دوں گا. لیکن آپ نے یہ 5 پیجز کا جب پڑھیں گے تو پورے قرآن سے آیات ہم نے نکال میں اس میں رکھ لی ہیں کہ جس میں توحید فی الذات، اور سر فہرست آپ دیکھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے، اس سورت اخلاص کے بارے میں کیا فرمایا ہے بھلا؟ ایک تہائی قرآن کا قرآن ہے. تہائی حصہ ہے. کیوں تہائی قرآن کیوں ہے؟ سر کیونکہ قرآن توحید کے کا ایک ذکر. تہائی حصہ توحید کا ذکر ہے، اس لیے. کاش کاش ان احادیث کو اور ان قرآنی آیات کو آپ پوری طرح، جو اللہ نے آپ کو ذہن دیا، عقل دی، شعور دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا حق ادا نہیں کر رہے آپ. بہرحال اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں، جو چیز سمجھ نہ آئے مجھ سے ابھی سوال کریں. پھر آپ میرے نمبر آپ کے پاس ہے، آپ میرے نمبر پر کال کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں کہ آپ کو ان کا جواب. تو ہمیں شرک فی ذات سمجھ آ گیا. اس وقت بھی، آج بھی یہود نصارہ یہی کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو مسلمان ہیں نام و نہاد، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع تو نہیں کر رہے، لیکن ان میں خدائی صفات کا انہوں نے بھی کسی نہ کسی طرح سے نظریہ گھسیڑا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ جلدی بتائیں. بالکل سر جی، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہو گیا اب. تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو شرک فی الذات ہے اس زمانے میں کتنا زیادہ تھا اور آج بھی ہے. اور ابھی میں اس کے دلائل آپ کو دوں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اچھا، اسی طرح شرک فی الصفات، یہ جتنی صفات آپ کو 43 سے زیادہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے. ہر جگہ سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی حاضر ناظر نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیر صاحب ہماری ہر بات سنتے ہیں، لا حول ولا، بالکل نہیں. اچھا، توحید فی الحقوق. اب آ جائیے آخری بات، اور اگر آپ غور سے دیکھیں اور کبھی آپ نے ان چیزوں کو اس طرح نہیں پایا ہوگا، یہ جو آپ کا پیج نمبر 4 ہے اسی ہینڈ آؤٹ کا، جس کا میں نے نقشے والا آپ کو کہا ہے،
اس میں آپ دیکھیں تو 21 قسم کی توحید فی الحقوق کی 21 قسمیں بیان ہوئی ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ خالد صاحب آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ تین دن سے یہ چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، میں نے 3 دن پہلے بھیجی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ سب سے بڑا حق اللہ کا کیا ہے مومن پر؟ سب سے بڑا حق بندگی سر، جی. بندگی. اگر آپ عبادت کا لفظ کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں شرط لگائی ہے کہ عبادت حق صرف اللہ کا ہے؟ ہر بات، ہر جگہ، ہر وقت صرف اور صرف جس ہستی کی مانی جا سکتی ہے وہ اللہ ہے. اس کی دلیل کیا دیں گے آپ؟ جلدی بتائیں. اس کی ربوبیت کی وجہ سے سر. ہائے ہائے، قرآن کبھی سمجھ کے نہیں پڑھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا پڑھتی ہیں آپ. قرآن میں اگر آپ دیکھیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے غور سے نکالیں سورہ آراف، جلدی نکالیں، سب لوگ نکالیں، قرآن سامنے رکھیں. سورہ آراف نکال لی آپ نے؟ جی سر جی نکال دیں. نکال لی آپ نے کہ نہیں؟ جی جی سر جی نکال لی. اچھا کال لی سر. اب یہاں 59 آیت پڑھیں آپ میں سے کوئی. 59 59 نمبر آیت کیا ہے؟ سر جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد جی ارسلنا نوحا الى قومه آگے پڑھیں، آگے پوری پڑھیں. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اوہ، اني اخاف بالکل عليكم وہی عذاب آیت يوم آپ عظيم. کھول لیں. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کو کہہ رہے ہیں. آیت 65 کھولیں، جلدی سے آگے دیکھیں. اسی صورت میں دیکھ لیا آپ نے؟ بالکل یہی آیت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایسا ہی ہے. جی سر. آیت 73 کھولیں، اسی میں حضرت صالح اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دیکھ لیا آپ نے؟ جی سر. سر آج 85 دیکھیں. شعیب علیہ السلام بھی بالکل یہی الفاظ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دیکھ لیا آپ نے؟ جی سر. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ سر ایک ہی پیغام تھا توحید کا. عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور انہوں نے دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. توحید اصل کیا ہے؟ آپ توحید کا ثبوت اس وقت دیتے ہیں کہ آپ توحید کے پکے سچے قائل ہیں جب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جب اگر آپ نے ذات میں، صفات میں، حقوق میں کسی اور کو شامل کر لیا تو پھر اللہ کی عبادت آپ نہیں کر رہے. تو گویا یہ ہے توحید کی دعوت، توحید عبادت. سمجھیں، سوال کریں نا. اب آپ کے سامنے ہے، میں بیٹھا ہوں اس لیے کہ آپ جو بھی چیز کلیئر نہیں ہے میں آپ کو کوشش کروں کہ آپ کلیئر ہو جائیں. اچھا یہ آپ نے دیکھ لیا سورہ آراف کو، اچھی طرح دیکھ لیا.
جی سر. جی سر. اب ذرا آگے یہ 7 نمبر سورہ تھی، آپ سورہ ہود نکالیں جو 11 نمبر ہے. نکال لیے سر. نکال لیا آپ نے؟ جی سر. اچھا، ام عبداللہ ذرا آیت نمبر 26 پڑھیں سورہ ہود کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اللہ اکبر. کتنی پھر حضرت نوح کے بارے میں ہے یہ، وہ کہتے ہیں اپنی قوم سے لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تو یہ ہے توحید عبادت، اور یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے 2 صورتوں میں بتایا ہے. اب جلدی سے ام عبداللہ آیت نمبر 50 پڑھیں اسی کی سورہ ہود کی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ بالکل إِنْ وہی أَنتُمْ إِلَّا الفاظ، یا مُفْتَرُونَ. قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اچھا آیت 61 پڑھیں جلدی سے اسی کی. جلدی کریں، 11ویں آیت سے آگے 50. جی 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 سر جی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. بالکل وہی الفاظ، ایسا ہی ہے. جی سر جی. اب سر آیت ایک ہی پیغام. 84 پڑھیں جلدی سے پڑھیں. 84 شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم. جی سر. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اب مجھے آپ بتائیں کہ انبیاء کی دعوت توحید عبادت تھی. دونوں صورتوں میں آپ نے آراف میں بھی دیکھ لیا اور ہود میں بھی دیکھ لیا کہ سارے انبیاء اپنی قوموں سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں جو اللہ نے ان سے کہا وحی میں کہ ان اپنی قوم سے کہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ ہے توحید اور یہ ہے دعوت سارے انبیاء کی، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ سب سے اہم بات جو انبیاء نے کہی لوگوں سے بذریعہ وحی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو آپ جب صرف اللہ کی عبادت کریں گے تو توحید فی الحقوق پورے کا پورا آ جائے گا. کیوں؟ جب عبادت اللہ کی ہے تو آپ رد کر دیں گے سارے جو جو دوسرے شریک بناتے ہیں. اچھا، ایک تو ہمیں بات یہ پتہ چلی کہ سارے انبیاء، قرآن جو بتا رہا ہے کہ دعوت انبیاء دعوت توحید تھی. ایسا ہی ہے؟ جی جی سر سر ایسا جی. ہی ہے. اچھا، اگر ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ جو باقی عقائد ہیں، رسالت ہے، آخرت ہے، اس کے بارے میں تو بعد میں ذکر کیا، لیکن دعوت توحید کے اندر کیا رسالت، آخرت وغیرہ سب کچھ موجود ہے؟ جی سر جی سب سر جی. ابھی ان آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ سارا کچھ موجود ہے کیونکہ وہ انبیاء جو فرما رہے ہیں تو وہ رسالت ہی کی نشانی ہے. اچھا، اب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ وہ نکالیں توحید کی اہمیت، جو اس کا آخری چارٹ ہے، میں نے جو آپ کو بھیجے ہیں چارٹ والا پیج، نکال لیا آپ نے؟ یہ چارٹس کا جو بھیجا نا میں 4-5 پیج کا آخری پیج ہے توحید کی اہمیت. نکال لیا آپ نے؟ سر
جی توحید فی ذات والے پیجز میں جو 5 پیجز ہیں. بھائی صاحب میں نے ایک توحید چارٹ سارے بھیجے ہیں جو پہلا 3 دن پہلے بھیجا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو بالکل لفٹ ہی نہیں کراتے. اگر آپ تیار کریں نا تو آپ ساری دنیا کو کہیں کہ اس کو اچھی طرح دیکھو. کیوں؟ اس میں بڑی محنت لگی ہوئی ہے. 3 دن پہلے میں نے توحید کے چارٹس بھیجے ہیں آپ کو. سر جی ہم نے بھیجے ہیں لیکن اس میں صرف 2 پیجز تھے. اس میں توحید کی اہمیت تو لکھا ہوا ہے لیکن نیچے باقی پیج نہیں ہے. توحید کی اہمیت چارٹ کے نیچے لکھا ہے، اوپر پورا چارٹ بنا ہوا ہے. جی جی سر جی وہ چارٹ اوپر بنا ہوا. ٹھیک ہے سر جی. کیا ٹھیک کہوں، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آپ، یہ کتنی اہم بات ہے کہ آپ دیکھیں توحید یا ایمان باللہ، رسولوں پر ایمان کس لیے؟ بتائیں کس لیے؟ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے سفیر ہیں. اس لیے کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے. تو توحید سے نکل رہی ہے رسالت، کہ توحید تقاضا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رسول بھیجے. تو یہ توحید کا تقاضا ہے. اس کے اوپر سامنے لکھا ہے ایمان، آخرت پر ایمان، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یوم حساب ہے نہیں ہے؟ جی سر جی سر بالکل ہے. اچھا آگے دیکھیں، ملائکہ پر ایمان اس لیے کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں. تو کون سا فرشتوں کا جو ایمان کے لیے ہمارے لیے سب سے ضروری ہے؟ بتائیں، فرشتوں جلدی پہ بتائیں. ایمان، ایمان کا تقاضا ہے سر فرشتوں پہ ایمان. اب گولی مارے ایمان کے تقاضے کو. آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ پیغام جو اللہ بھیجتا ہے وہ بذریعہ فرشتوں بھیجتا ہے، فرشتے لے کے آتے ہیں اس کے پاس. یہ عقیدے کا ہمارا حصہ ہے. آپ پتہ نہیں اتنی ساری کتابیں آپ نے پڑھی، بڑی سوچ سمجھ کے پڑھی میڈیکل کی. قرآن جب پڑھنے پہ آتے ہیں تو آپ وہ ساری صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ملائکہ پر ایمان اس لیے کہ وہ پیغام لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی پر. کتاب، چوتھی بات دیکھیں، کتاب الہی پر ایمان اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ ہے. یہ بھی توحید کا تقاضا ہے. اس میں احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، واقعات ہیں. قرآن میں ہیں نہیں ہیں؟ جی سر جی ہیں. یہ چاروں پیجز آپ کے پاس ہیں. یہ تو آخری پیج تھا جس پہ توحید پر ایمان جو ہے کہ سارے عقائد جو ہیں وہ توحید سے برآمد ہو رہے ہیں، چاہے وہ رسالت ہے، چاہے وہ آخرت ہے، چاہے وہ ملائکہ ہیں، چاہے وہ کتب ہیں. سوال کیجئے اگر سمجھ نہیں آ رہی بات تو. دیکھیں ہم صرف سنی مسلمان نہ بنے کہ سن لیا، بلکہ اللہ نے ہمیں پوری صلاحیتیں دی ہیں، عقل، شعور، ذہانت اور وسائل، ذرائع. ان سب کا استعمال، بہترین استعمال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے لگائے. یہ آخری چارٹ کلیئر ہے یا نہیں؟ کوئی سوال آپ کا؟ جلدی بتائیں. اب پہلے چارٹ پہ آئیے، توحید اور شرک، جس میں توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الحقوق، اور اس کے نیچے شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الحقوق لکھا ہے. اور اس کے نیچے پھر عقیدہ توحید کی اہمیت، وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلا چارٹ توحید اور شرک، یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے؟ کوئی سوال ہے؟ حنیف صاحب جلدی سے آپ مجھے جواب دیں. حنیف صاحب کہاں گئے ہیں آپ؟ جی جی میں سن رہا ہوں جی. صرف سنی نہ بنے نا، میں نے کمنٹ کریں اس کے اوپر.
اللہ نے جو آپ کو ذہانت، اتنی ٹریننگ دنیا بھر میں آپ نے کی ہے اور اب آپ کینیڈا کی ہواؤں میں مست ہیں، یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ جی سر بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں، بجا فرما رہے ہیں جی بالکل۔ تو پہلا چارٹ توحید اور شرک، اس میں توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الحقوق، توحید کے بارے میں ہے، اور شرک اسی طرح تینوں میں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نہیں آئی تو سوال کریں۔ بنت شفیع صاحبہ، آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی سر جی الحمدللہ۔ بہت اچھی طرح سمجھیں، سوال کریں آپ۔ جی انشاءاللہ۔ دیکھیں نا، میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں کہ آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیج کے ان کو کھول رہا ہوں، آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سوال کریں۔ اچھا، اب آ جائیں اس چارٹ کے نیچے، پیج نمبر 2 پہ ہے ایک مرکزی سرکل ہے توحید، اس کے بعد اعتقادی نظام ہے، اور اس کے بعد عملی نظام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا یہ چارٹ کون ایکسپلین کرے گا مجھے؟ اب بڑے غور سے سنیے۔ پہلا مرکزی سرکل جو ہے وہ توحید ہے، اور اس کے بعد کون سا سرکل ہے؟ جلدی بتائیں نا، آپ کے سامنے ہے۔ اعتقادی نظام۔ اچھا، اب ایک اعتقادی نظام کے جز کون کون سے ہیں؟ رسالت، آخرت، کتب، ملائکہ اور تقدیر، ایسا ہی ہے؟ اعتقادی جی ہاں نظام یہی ہے نا؟ جی 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 ہاں، تو یہ کس سے برآمد ہو رہا ہے؟ توحید سے۔ ہاں، توحید سے۔ میں نے ابھی آپ کو چارٹ بتایا، آخری چارٹ کر کے واپس آیا ہوں یہاں پر۔ تو توحید، سارا اعتقادی نظام، مرکزی عقیدہ جو ہے توحید ہے، اس سے آ رہا ہے۔ اتنی بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہو؟ اس کے بعد دین کا عملی نظام، عبادات، اخلاق، معاملات، حقوق و فرائض، اوامر و نواہی وغیرہ وغیرہ، یہ سارا عملی نظام ہے۔ یہ کہاں سے برآمد ہو رہا ہے؟ یہ بھی توحید سے برآمد ہوتا ہے۔ یہ بھی توحید سے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس لیے کہ توحید میں اللہ کی ایک صفت ہے، اور وہ ہے صفت حاکمیت۔ تو وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تمہاری عبادات کیسے ہونی چاہیے، تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، تمہارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، تمہیں حقوق و فرائض۔ تو اس کے لیے اللہ نے کیا بندوبست کیا ہمارے لیے؟ عملی نمونہ کس کو بتایا ہے؟ انبیاء کو سر۔ پیغمبروں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت۔ انبیاء کو مت کہیں، کیونکہ سارے انبیاء اب نہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جی سر۔ اب آپ مجھے بتائیں، نیچے تینوں لائنیں پڑھیں، آپ میں سے ہر ایک پڑھے۔ میں اپنے سامنے ہی پڑھا ہوں تاکہ آپ پڑھنے کے عادی ہو جائیں، جلدی پڑھیں۔ توحید ہے اعتقادی نظام، رسالت، آخرت، کتب، ملائکہ اور تقدیر۔ پھر ہے عملی نظام، عبادت، حقوق، فرائض، اوامر نواہی، معاملات اور اخلاق۔ نہیں جی، آخر میں 3 لائنیں ہیں نا، ایمان باللہ کی اہمیت کے، اس کے نیچے یہ یہ۔ عقیدہ جی، یہ عقیدہ عظیم الشان فکری و عملی نظام میں مرکز اور منبع قوت کا کام دے رہا ہے۔ محض اس قدر نہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، بلکہ وہ اپنے اندر صفات الہی کا ایک مکمل اور صحیح تصور رکھتا ہے۔ اس تصور صفات الہی سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو انسان کی تمام فکری و عملی قوتوں پر حکمران ہو جاتی ہے۔ صفات الہی کا مکمل اور مفصل علم ہی ایمان بلکہ اصل ایمان ہے۔ کیسا پیارا خلاصہ ہے توحید کا، آپ دیکھیں۔ اب آپ کو پتا چلا کہ توحید اگر میری بالکل اللہ تعالیٰ کی صفات کا مجھے علم ہے، یہ وہ چیز ہے۔ دیکھیں نا، آپ تہجد کے لیے کیوں اٹھتے ہیں؟ مجھے بتائیں، جلدی بتائیں، کیوں اٹھتے ہیں جب نیند کا بہترین وقت ہوتا ہے؟ کیوں اٹھتے ہیں؟
اس اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ جو شخص حلال کام کرے گا، حلال رزق کھائے گا، دینی معاملات کے، اگر وہ تہجد پڑھے گا تو میں اس کو جنت دے دوں گا بغیر حساب و کتاب کے۔ اب یہ وہ وعدہ ہے جو مجھے طاقت دیتا ہے کہ اٹھ جاؤ، اٹھو اور اپنے رب کے سامنے تہجد کی نماز پڑھو، ساری درخواستیں پیش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ زمین آسمان دنیا پر تشریف لے آئے ہیں تاکہ وہ آپ کی ان باتوں کو سنیں اور ان پر حکم جاری کریں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ؟ جی سوچا ہے، اس لیے کہ خیال آتا ہے، اس وقت آنکھ کھلتی ہے کہ میرا رب مجھے پکار ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا ہاں، کر لیکن اس پہ کتنے لوگ ہم عمل کرتے ہیں یہ بتائیں نا مجھے۔ جی بہت سر کم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کوئی اٹھ جاتا ہے۔ تو توفیق اس کو دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ جی سر، جی یہ تو بات جی صحیح ہے۔ آپ نے یہی بڑا بات۔ آسان کیا جی، اللہ کی توفیق۔ وہ اللہ تو کہتا ہے تم کوشش کرو، تم پہلے اس کی پوری طرح اس کی تمنا کرو، پھر اس کے لیے کوشش کرو، میں ضرور بے ضرور سر ایسا والذین یہ جا پھر بھی رہ جاتی ہے کبھی، جی بالکل یہی ہے، ذہن میں یہی ہوتا ہے، کوشش بھی کی جاتی ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی رہ ہی جاتا ہے بندہ۔ اللہ کہتے ہیں سنیں ایسے لوگوں کے لیے کہ اگر ان کا کسی مجبوری کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے رہ جائے، روز نہیں، تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو وہی اجر دوں گا جو اس نے نہیں پڑھا تو اس کو پڑھنے کا اجر بھی دوں گا۔ یہ جی اللہ سر، کی باتیں ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے۔ کاش جی میں اور فکر ہونی آپ چاہیے۔ آپ دیکھیں یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ عقیدہ توحید ہے جو مجھے پوری قوت طاقت دیتا ہے کہ میں اللہ کی فرمانی نہ کروں اور اس کی فرمانبرداری کا حق ادا کروں۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی سمجھ سر، آئی۔ جی الحمدللہ آگے ہیں۔ اب پتہ کل چلے گا نا جب میں آپ سے انہی 4 پیجز جو بھیجے ہیں نا آپ کو نقشے، اسی کا میں سوال کروں گا آپ سے، اور آپ نے پڑھ کے آنا ہے، سمجھ کے آنا ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو مجھے ابھی بھی سوال کر سکتے ہیں، مجھے کال بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اگلے پیج 3 پر آخری چارٹ، ایمان مضبوط، اس کے نیچے ہے کہ صاحب عزم اور پاکیزہ اخلاق۔ ایمان مضبوط کا سب سے پہلا کیا نتیجہ ہوگا کہ اگر میرا ایمان مضبوط ہے تو کیا چیز ہوگی؟ میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، اخلاق کے معاملے میں ہر فضائل اخلاق، مارل ورچوز کو اپناؤں گا اور ہر برے اخلاق کو چھوڑ دوں، جھوٹ، دغا، حسد، نفاق وغیرہ وغیرہ، اس سے باز آ جاؤں گا۔ اور اگر یہ بندہ بن گیا کہ میں نے نیکیوں پر عمل کرنا شروع کر دیا اور ساری اخلاقی برائیوں سے دور رہا، تو میں گھر کے لیے، معاشرے کے لیے، والدین کے لیے، اللہ کے لیے، امت کے لیے بہترین آدمی ہوں۔ کیوں؟ میرے اخلاق ایسے ہیں کہ میں ہر اچھا کام کرنے کے لیے، تو ایمان مضبوط ہوگا تو انسان صاحب عزم ہوگا، تو اس کو حوصلہ ارادے کی قوت ہوگی اللہ کی توفیق سے، اور صاحب سیرت و کردار ہوگا۔ پھر معاملات میں درستگی اور پختگی اسی وقت آتی ہے جب آپ کا اخلاق ٹھیک ہو۔ دیکھیں یہ چارٹ کتنے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، اور اگر جس قوم کا یہ فرض ہوگا اس قوم کی تہذیب و تمدن مثالی ہوگی، اور وہ قوم باعزت اور طاقتور ہوگی۔ اس کی مثال دنیا میں کون ہے جلدی بتائیں؟ افغانستان۔ جی سوچ کے بولیں۔ صحابہ کرام کی مثال۔ ہاں، اس کی مثال مدینے کی ریاست، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین حاکم ہیں، اور پھر وہ آپ دیکھ لیں وہ قوم کتنی باعزت اور کتنی طاقتور تھی۔ اس نے اس وقت کی 2 قوموں کو جو اپنے آپ کو بڑی طاقت سمجھتی تھی، چاہے وہ رومی ہوں چاہے وہ ایرانی ہوں، دونوں کو شکست دی، اور
آپ دیکھ لیں کہ آخری دور میں خلفائے راشدین کے دونوں سلطنتیں مسلمانوں کی زیر حکمرانی تھی، اور آج خدا کی پناہ کہ دیکھیں کس قدر اسلامی ملک، کس قدر حکمران، کس قدر فیلڈ مارشل، لیکن ذلت اور پستی اس قوم کا مقدر۔ آج ہم ان اللہ کے بندے بننے کی بجائے سر امریکہ کے بندے بننے۔ دیکھیں اب یہ کتنی بڑا چارٹ ہے، آپ دیکھیں کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اور ایمان ضعیف ہوگا تو اخلاق بالکل ہماری حالت ہے، اس اخلاق خراب ہوگا، سیرت کمزور ہوگی، معاملات میں بگاڑ ہوگا، معاشرت اور تمدن کا نظام درم برم ہوگا، اور باعزت اور طاقتور قوم سے کی حیثیت سے زندہ رہنا ناممکن ہوگا۔ یہی چارٹ 3 دن سے آپ کے پاس پڑے ہوئے تھے اور آپ نے ذرا ان کو لا کے اتنا نہیں سمجھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، حالانکہ پورا دین اور پوری توحید کا یہ آپ کے سامنے نچوڑ ہے۔ نچوڑ ہے یا نہیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر جی سر بالکل۔ اصل میں مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی اٹھا کے بھیج دیتے ہیں، اور بھائی خدا کے بندو دیکھو تو صحیح اس میں کس قدر خلاصہ ہے توحید کا، ایک ایک چارٹ کتنا اہم ہے۔ کل ان کو پڑھ کے آئیے، سمجھ کے آئیے، تاکہ میں آگے چل سکوں اور مجھے اس بات کا اطمینان ہو کہ آپ محنت کر رہے ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیزیں توحید کے لیے ضروری تھی یا نہیں تھی؟ جلدی بتائیں۔ ارشد ضروری ہے سر جی۔ برائے کرم ان کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ مجھے بھی خوشی ہو، میں اور چیزیں خوشی سے بھیجوں آپ کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے چارجز ہیں ان چیزوں کو واٹس ایپ پہ بھیجنے کے لیے ہر آدمی کو، لیکن ہم کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ تواصوا بالحق کے حق کی ہم لوگوں کو تاکید اور نصیحت کریں، اسی کے نتیجے میں اللہ قبول فرمائے ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ بھی برائے مہربانی ان کا پوری طرح استعمال کریں تاکہ آپ کا بھی ذہن کھل جائے۔ تو کل اب اسی توحید کو کنٹینیو کریں گے، اور آپ کو ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اور کل آپ نے جواب مجھے دینا ہے کہ اس عقیدہ توحید کے ثبوت یا دلائل مجھے کہاں ملیں گے؟ جلدی بتائیں، عقیدہ توحید کے دلائل جلدی بتائیں۔ دیکھیے سر دلائل، آیت الکرسی، جی آیت الکرسی، سورہ الحشر کا آخری رکوع۔ ڈاکٹر صاحبہ وہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے۔ آیات کائنات میں غور کریں، زمین کو دیکھ لیں، آسمان، ایک ایک چیز کو دیکھ لیں، صاف بتاتی ہے کہ وہ رب کتنا کمال کی ہستی ہے۔ آپ کی عقل صرف سماعت بصارت کو استعمال کیجئے، فیصلہ آپ کا وہی آئے گا کہ اللہ ہی کمال کی ہستی ہے۔ آپ آیات انفس کو دیکھیں، اپنی آپ کو، اپنی پیدائش کو دیکھیں، وہ جو بچے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے ان کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کمال کی ہستی ہے۔ اور کل دیکھ کے آئیے گا، میں نے آپ کو بھیج دی ہے کہ عقلی دلائل توحید کے، ایک پیج مل گیا نا آپ کو؟ جلدی بتائیں، جی جی سر جی مل گیا۔ ذرا پڑھ کے اور سمجھ کے آئیے گا، کل میں نے آپ سے ان سے سوال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ۔ ان عقائد کے لیکچرز کو بہت غور سے سنیں، نوٹس بنائیں، سمجھیں، نہیں سمجھ آ رہا تو سوال کریں، تاکہ آپ پوری طرح اس بات کو سمجھتے ہوئے چلیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر جی۔
नाराज ना हो। मैं इसलिए आपसे बार बार मिन्नतें करता हूँ, कभी डांट डपट भी करता हूँ कि आप खुदा के लिए, आपको की और मेरी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को पढ़ें, समझें, गौर व फिक्र करें। जितना हमारा ईमान मजबूत होगा, यकीन माने, उतना ही हमें अमल करने में आसानी होगी, क्योंकि वो ताकत अल्लाह ताला फराहम करता है। हमारी तौहीद के बारे में पक्के सच्चे नजरियात, रिसालत के कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने ये रसूल भेजे। अल्लाह का सर, हम नाराज नहीं होते, बल्कि शुक्रगुजार हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, अल्लाह हमारे ताला आपको, ज़हनों को साहब, खोलते अल्लाह हैं। ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है कि आप एक बेहतरीन तालिब इल्म की हैसियत से सुनते हैं, फिर अमल भी करते हैं। सब लोग हम में से यही करें, अल्लाह ताला हमारा सीना खोल देगा, यकीन माने। मैं इन सारे स्टेजेस से गुजरा हूँ खुद, इसलिए आपको कहता हूँ कि हम देखें ना, इस अकल के ज़रिए मैंने मास्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की और दुनिया में खूब कमाई की, डॉलर, लेकिन वो इस दुनिया के लिए थी। ये दुनिया आर्जी है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना दुनिया की हकीकत कुरान की रोशनी में, आपको लग पता जाएगा कि दुनिया की जिंदगी जिसके पीछे हमने इतने साल गुजारे, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और कमाई में, वो कितनी दुनिया अल्लाह ने बनाई है हमारा इम्तिहान, कि हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलते हैं या नहीं। अगर ये नहीं है तो ये सारी कमाई आरजी, चंद रोजा। मैं आपको जब बताऊंगा ना, पढ़ाऊंगा ना आपको आखिरत, तो आपको पता लग जाएगा कि ये दुनिया की कीमत, कदर व कीमत क्या है। सर, जिंदगी कितनी मुख्तसर है और एकदम से खत्म हो जाती है। अभी ये जो अजाब आए हुए हैं सारे सैलाबों के, देखे कितनी काश दुनिया बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, काश हम इन पे गौर करें। सबक हासिल करें। आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और हम इसी अकायद को कंटिन्यू करेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं होते। सर जी, कल अगला पेज तौहीद के अकली दलाइल होगा। तौहीद जब ख़त्म होगा तो आगे चलूंगा। तौहीद आप मेहनत करें, तौहीद के अकीदे को पक्का करें, ताकि फिर आपको कुरान का भी मज़ा आएगा और अपनी ज़िंदगी गुजारने का भी मज़ा आएगा। इंशाल्लाह सर। उम्मे अब्दुल्ला, आप मुतमईन हैं जो कुछ हम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरह समझ रहे हैं? जी सर जी, बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत सी बातें जो नहीं पता थी सर जी, वो बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाती हैं फिर, जो पहले नहीं था। बहुत शुक्रिया।